بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حضور سرور کائنات نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے، اور امت کو بچانے کے لیے اور اس کے کردار کو بنانے کے لیے جو ہدایتیں دی ہیں وہ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ یہ کرم تھا پیغمبر کا کہ جو خوفناک چیزیں تھیں اور جس سے حضور بھی کھٹکا محسوس کر رہے تھے کہ دیکھو یہ باتیں نہ آنے پائیں، اس کو انہوں نے بھی بتا دیا۔ میں نے جو باتیں گزشتہ تقریروں میں آپ کے سامنے عرض کیں، اس میں سے 15-16 باتوں کا انتخاب میں نے کیا تھا اور اسے پیش کیا کہ پیغمبر کو اس امت سے ان چیزوں کا خوف تھا، حرص کا خوف تھا، بخل کا خوف تھا، حریص نہ ہو جائے کہیں، بخیل نہ ہو جائیں کہیں، ہوا اور ہوس کی پیروی نہ کرنے لگیں کہیں، گمراہ پیشوا کے پیچھے پیچھے نہ چلنے لگیں۔ آگے چلنے والا خود ہی گمراہ اگر ہے تو پیچھے والوں کی کیا ہدایت ہوگی؟ وہ اگر گڈھے میں جا کے گرے گا تو امت بھی گر جائے گی۔ اس کا بھی خوف تھا کہیں گمراہ پیشوا نہ ہو جائیں۔ معرفت کے بعد گمراہی، اس کا بھی خوف تھا، گمراہ کرنے والے فتنے پیدا ہوں گے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سرکار کو اس سے بھی خوف تھا۔ شکم کی شہوت اور دوسری شہوتیں، اس کا بھی خوف تھا۔ عالم کا بہک جانا اور گمراہ ہو جانا، اس کا بھی خوف تھا حضور کو کہ پڑھ لکھ کے لوگ بہک نہ جائیں اور گمراہ نہ ہو جائیں۔ منافق کا قرآن سے جدال، منافق قرآن ہی سے پیش کرے دلیل نے کہ دیکھیے یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور وہ کچھ کاٹ چھانٹ کے کچھ ترجمے میں ہیر پھیر کر کے یا کچھ اور کر کے کہ دیکھیے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ تو ایسا کہتے ہیں مگر قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے وہ ہے۔ ایسی دنیا جو تمہاری گردن قطع کر دے، ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آرزوئیں لمبی لمبی، اس کا بھی خوف تھا۔ مقاصد محرمہ، حرام کمائی، اس کا بھی خوف تھا پیغمبر کو کہ یہ نہ ہونے لگے۔ خفیہ شہوتیں اور خواہشیں، شرک اصغر یعنی ریاکاری، اس کا بھی خوف تھا کہ ریاکاری نہ کرنے لگے لوگ۔ وہ منافق جو زبان باز ہے، بہت زبانیں چلاتا ہے، اس کا بھی خوف تھا نا۔ اور مال دنیا کی چمک دمک کا بھی خوف تھا حضور کو کہ یہ کہیں چیزیں نہ آ جائیں۔ اس میں سے ایک بات میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی تفصیل سے بیان ہو جائے، اس سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ آرزویں تو ہوں گی، تمنائیں تو ہوں گی، اور وہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ اگر دل میں کوئی آرزو ہی نہ رہ جائے تو آگے بڑھے گا نہیں۔ تو آرزوؤں کی مخالفت پیغمبر نے کیوں کی؟ آپ نے سیرت پیغمبر میں ائمہ میں دیکھا ہوگا کہ مسئلے کے دونوں رخ کو وہ پیش کر دیتے ہیں، اچھائی والا رخ بھی اور برائی والا رخ بھی۔ جگہ جگہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ دونوں رخ کو بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی اچھی شکل کیا ہو سکتی ہے، دنیا کی بری شکل کیا ہو سکتی ہے، دونوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ مال اور اولاد فتنہ بھی ہے، اس کو بیان کر دیا قرآن نے، اور مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہیں، اس کو بیان کیا قرآن نے۔ جہاں فتنہ ہے وہاں فتنہ بتایا ہے، جہاں آزمائش ہے وہاں آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی اور اولاد بھی، اور جہاں زینت ہے اس کا بھی ذکر تفصیلی طور پر حدیثوں میں اور تاریخوں میں اور ائمہ اور پیغمبر کی احادیث میں موجود ہیں۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ مسئلے کے دونوں رخ بیان کر دیے ہیں محمد و آل محمد نے، بتا دیا ہے کہ دیکھو یہاں غلط ہے، یہاں صحیح ہے۔ لہٰذا اس مقام پر بھی آنے کے بعد میں آپ کے سامنے دونوں رخ پیش کروں گا تاکہ کوئی غلط فہمی لے کے کوئی نہ اٹھے۔ آرزو، تمنائیں کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ کون دل ہے جو تمنا اور آرزوؤں سے خالی ہے؟ آج تک مجھے کوئی دل نہ ملا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ العمل رحمۃ لامتی، تمنائیں میری امت کی رحمت ہیں۔
یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. العمل رحمۃ لامتی، عمل الف سے، عین سے نہیں. عین والا عمل یعنی ایکٹیویٹیز، کام، اور الف سے عمل جو ہے اس کا مطلب کام نہیں ہے، تمنا اور آرزو ہے. حضور فرماتے ہیں کہ العمل رحمتی، رحمۃ لامتی، میری امت کے لیے آرزویں جو ہے وہ رحمت ہیں. لولا العمل، اگر آرزو نہ ہوتی تو مرضعت والدت و ولدہا، تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی. یہ تمنا تو ہے نا بھائی، یہ بڑا ہوگا، پھولے گا پھلے گا، ہمارے لیے سہارا بنے گا، نہ بنے گا تو کم سے کم ہماری نسل چلے گی. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمنا نہ ہوتی، لولا العمل، اگر تمنا نہ ہوتی، مرضعت والدت و ولدہا، تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی. ولا غرس غارس شجرن، اور کوئی درخت لگانے والا کوئی درخت نہ لگاتا. بہت سخت بات ہے. آم کا پیڑ لگایا ہے، ارے بہت دنوں میں پھل دے گا، ہم نہیں کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے. ایک ہے آرزو، تمنا ہے نا. بہت سے پھل ہیں جو جلدی پھل دے درخت جو جلدی پھل دے دیتے ہیں، وہ لگایا آپ نے. کسی نے کہا یہ کیا لگا رہے ہو تم، کہیں اس میں جلدی ہو جائے گا، ہم بھی کھا لیں گے، نہ رہے تو ہماری اولاد پھر اولاد در اولاد کھائے گی اس کو. تو حضور کہتے ہیں کہ اگر آرزویں تمنائیں نہ ہوں دل میں تو نہ ماں بچے کو دودھ پلائیں گی، نہ کوئی درخت لگانے والا درخت لگائے گا. یہ تو دو مثال دی ہے، ہزاروں کام دنیا میں ایسے ہیں جس کو اس مثال کی جگہ پر رکھ کے آپ تول سکتے ہیں. حضور نے ایک باٹ دے دیا، باٹ تولنے کے لیے ایک پیمانہ دے دیا ہے، اس پر رکھ کے تولتے چلے جائیے. ارے آپ نے اس کورس میں کیوں بچے کو داخل کرا دیا، اب آپ اس کورس کے فائدے بتا رہے ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھایا، اس کے نقصانات بتا رہے ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، پیسہ آپ نے اس میں کیوں لگا دیا، اس کے فائدے بتا رہے ہیں. آپ نے اس میں کیوں نہیں لگایا، اس کے نقصانات بتا رہے ہیں. آپ نے وہاں کا سفر کیوں نہیں کیا، آپ نے وہاں کا سفر کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا. اب اس کے فائدے اور نقصانات آپ بتا رہے ہیں، ہے نا. تو اس فائدے کی تمنا لے کے آدمی کام کرتا ہے. تمناؤں کو کہاں دل سے کھولچ کے پھینک دے گا، کہاں نکال دے گا. اگر ایسا ہو تو کوئی درخت لگانے والا درخت نہیں لگائے گا، اور نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. یہ سرکار کا فیصلہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ العمل رفیق مؤنس، عمل یعنی تمنا، آرزو، رفیق دوست ہے. کیسا دوست؟ مونس، انسیت رکھنے والا، ہمدم کرنے والا، ہمدم ہے آپ کا، آپ سے ہمدردی کرنے والا دوست ہے. کون؟ تمنا. تو یہاں تمنا کی تعریف ہوئی ہے، یہاں آرزو کی تعریف ہوئی ہے. اور وہ حدیث جو میں نے صحیح طور پر آپ کے سامنے بیان کر دی تھی اس کو سن لیجئے کہ بینما عیسیٰ جالسن، جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، وہ شیخ یعمل، ایک بوڑھا آدمی کام کر رہا تھا، بے مسحاتن، وہ یسیر بہ الارض، کدال لے کے کھیت میں کام کر رہا تھا اور زمین کو وہ کھود رہا تھا. کسان کیا کرتا ہے، ہی کرتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، مٹی نرم ہو جاتی ہے تو اس میں وہ بیج ڈالتا ہے. تو جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، وہ شیخ یعمل، ایک شیخ بڈھا آدمی، بے مسحاتن یعمل بے مسحاتن، اپنے کدال سے یسیر بہ الارض، زمین کو کھود رہا تھا. یسیر سے ہے. فقال عیسیٰ اللہم انزع عنہ عمل، جناب عیسیٰ نے کہا کہ پالنے والے اس کے دل سے خواہش کو نکال دے، تمنا کو نکال دے. دعا قبول ہو گئی، اس کے دل سے تمنا نکل گئی. فوضع الشیخ المسحات واستجع، تو وہ بوڑھا جو تھا اس نے اپنی کدال رکھ دی وہیں اور جا کے لیٹ گیا. وہ تمنا جب نکل گئی تو کیا وہ کھیت کی کھدائی کرے گا اور گڑائی کرے گا اور نرائی کرے گا، یا اس کو مٹی کو نرم کرے گا؟ وہ تمنا تھی کہ نرم کر رہا ہوں، اس میں بیج ڈالوں گا، بیج اگے گا. تمنا ہی نکال دیا اللہ نے جناب عیسیٰ کے کہنے سے. عیسیٰ دیکھتے رہے تھوڑی دیر تک. فلبث ساعۃ، وہ بوڑھا ویسے تھوڑی دیر تک لیٹا رہا. فقال عیسیٰ اللہم اردد الیہ العمل، جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ پالنے والے اس کے دل میں پھر تمنا واپس کر دے. تو دعا پھر قبول ہو گئی. فقام فجعل یعمل، بڈھا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر عمل کرنے لگا. وہ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر تمنا نہ رہے تو عمل کے میدان میں آپ قدم نہیں بڑھائیں گے. یعنی اگر الف سے عمل جو ہے عربی میں جس کے معنی آرزویں ہے، اگر الف سے عمل نہ ہو تو عین سے بھی عمل نہ ہو. اس کا بھی ہونا ضروری، اس کا بھی ہونا ضروری. ان حدیث سے یہ پتہ چلا.
اب اس کے بعد آئیے دوسرا رخ اس کا دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ من کان یعمل، الف سے حمزہ سے، من کان یعمل ان یعیش غدا فانہ یعمل ان یعیش ابدا. جو یہ تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ میں کل زندہ رہوں، وہ یہ بھی تمنا رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں. کل اس سے پوچھیں گے آپ، بس فیکٹ بات ہے، پوچھ کے دیکھ لیجیے آپ کہتے کہ کیا کل آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل. اور اگر عمر ذرا کم ہے، صحت ٹھیک ہے اس کی، کیا کہے گا کیا ابھی مار ڈالنا چاہتے ہو کیا؟ اگر جو تمنا یہ رکھے گا کہ میں کل میں زندہ رہوں، اس کی تمنا یہ بھی ہوگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ العمل ہو، تمنا، آرزو، لا غایۃ لہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسری حدیث میں فرمایا آپ نے کل اعمال لا تنتہی، آرزویں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کا خاتمہ نہیں ہے. یہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑھتی ہی چلی جائیں گی. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو بڑھیں گی، اور پیغمبر کو خوف ہے بڑھی ہوئی آرزوؤں سے. ایک طرف کہہ رہے کہ آرزو کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے، ایک طرف سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تو حضور جب آرزو ہے تو یہ بھی بتائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ڈھونڈ کے دونوں رخ پیش کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، جانے دو، کھاتے پیتے رہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے رہیں. یلہم العمل، اور خواہشیں ان کو اپنے مشغول رکھے، خواہشوں میں ڈوبے رہیں. فسوف یعلمون، پھر خود ہی جان جائیں گے وہ. سورہ الحجر. چھوڑ دو انہیں، کھاتے پیتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، تمناؤں میں گھرے رہیں. تمنائیں جن کو اپنے اندر مشغول رکھیں، وہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. یہ آیت تعریف میں نہیں ہے. اگر کسی سے کہیں گے چھوڑو جانے دو، خود ہی مرے گا، دیکھا جائے گا. کسی بچے کو سمجھائیں کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے، تم نہ جاؤ نہانے کے لیے، اور وہ جائے، تو اگر آپ عاجز آ جائیں گے تو یہ کہیں گے جاؤ نہ ہو جا کے. جو نتیجہ ہے تم خود ہی بھگت لو گے. کچھ ہی طرح کا انداز یہ ہے کہ چھوڑ دو ان کو، کھانے پینے دو، اور ان کو چیزوں سے جو ہے وہ بہرہ مند ہونے دو. یلہم العمل، تمنائیں خود انہیں مشغول بنا دیں گی، اور ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. علی نے کہا کہ عمل سے نہیں بچنا ہے، تمناؤں سے نہیں بچنا ہے. تمنائیں تو ہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ اتقوا باطل العمل، باطل تمناؤں سے بچو. اس کا مطلب تمنائیں دو ہیں، نیک اور اچھی تمنائیں، دوسری خراب اور باطل تمنائیں. دو طرح کی تمنائیں ہوں گی. نیک تمنا کرنی ہے. شادی میں لکھتے ہیں نا آپ یا کسی کارڈ پر آپ کی نیک تمنا اور خواہشیں مطلوب ہیں. نیک آپ نہ بھی آ سکیں تو دلہا دلہن کے لیے دعائیں کریں، یا کسی ایسے موقع پہ کہتے ہیں آپ کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے. تو تمنائیں اور آرزویں دو طرح کی ہیں. ایک وہ آرزویں ہیں جو باطل ہیں، اس سے مولا علی بچنے کے لیے فرماتے ہیں اتقوا باطل العمل. جو تمنائیں باطل ہیں اس سے بچو. فربا مستقبل یومن لیس بمستدبرہ، بہت سے ایسے امید کے دن ہیں جس سے لوگوں نے آنے والے دن میں امید جو لگا رکھا آپ نے. فربا مستقبلن، بہت سے ایسے امید کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسا دن ہے کہ لیس بمستدبرہ، کہ پھر وہ گزر گیا اور پلٹ کے نہیں آیا. وہ دن ان کے لیے آیا ہی نہیں. وہ مغبوطن فی اول لیلتہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شام کے رات کے ابتدائی حصے میں لوگوں نے ان کے اوپر غبطہ کرتے دیکھا. کرے یہ ایسے، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ. حسد غلط ہے، جلن یہ غلط ہے. غبطہ اچھی چیز ہے کہ یہ ایسے ہیں تو ہم بھی ہو جائیں. ارے صاحب ان کا کیا کہنا، ان کا بچہ پاس ہو گیا تو ہمارا بچہ بھی پاس ہو جائے، ان کا گھر بن گیا تو ہمارا بھی گھر بن جائے، ان کو اتنی نعمتیں مل گئیں ہم کو بھی مل جائے. یہ غلط نہیں ہے. کسی کو ذرا الٹ دیجئے، ان کا لڑکا کیسے پاس ہو گیا، میرا کیسے فیل ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوا، دونوں ساتھ گئے تھے، ان کا گھر کیسے بن گیا، میرا کیوں نہیں بنا.
کاش اس کا گھر گر جاتا، وہ میرا رہتا بن جاتا، یہ یہاں سے خراب ہو گیا۔ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، ہم کو بھی دے، اللہ نے ان کو بھی نوازا، ہم کو بھی نوازے، ان کو اور نوازے۔ اس طرح کی چیزیں غلط نہیں ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مغبوطن فی اول لیلہ، رات کے ابتدائی حصے میں لوگ ان کے اوپر غبطہ کر رہے تھے، ارے کیا کہنے صاحب، وہ تو ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، دیکھ کے۔ وہ قامت بواقی ہے فی آخر ہی، لیکن رات کے آخری حصے میں جس پر غبطہ کر رہے تھے لوگ، آخری حصے میں اس کے اوپر ہونے لگے لوگ۔ اس وقت تو بڑا شان سے تھا شام کو، اور صبح سب ختم ہو گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا بھی دنیا میں ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باطل تمناؤں سے اور آرزوؤں سے بچو۔ پھر اس کے بعد مثال دیتے ہیں مولا علی ایک دوسری حدیث میں کہ العمل کا سراب، عمل سراب کی طرح سے، تمنا آرزویں جو باطل آرزویں ہیں، صحیح آرزویں نہیں، غلط آرزویں، نیک آرزویں نہیں، باطل آرزویں، یہ سراب کی طرح ہیں۔ سراب شراب نہیں ہے، اردو کا بھی لفظ ہے، عربی کا بھی لفظ ہے۔ ہاں، یہ شین سے نہیں ہے، چھوٹی سین سے ہے، 3 نقطے والی شین نہیں ہے۔ یہ سراب کہتے ہیں جو ریگستان میں وہ بالو ریت چمکتی ہے تو دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ صرف پانی ہے، وہ جب قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہے۔ تو باطل تمناؤں کی مثال مولا علی دیتے ہیں کہ کسراب، جیسے چمکتی ہوئی ریت، یغر من رآہ ہو، سراب دیکھنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، دور سے سمجھتا پانی ہے۔ جو بچے اردو جانتے ہیں اس کو سمجھ لیں، یہ سین سے ہے سراب، شین سے نہیں ہے، یہ وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہے سراب سین سے، ایک ہے شراب شین سے، اور ایک ہے شراب پہ ہے آخر میں، بدعا کے معنی میں، بھاگ جاؤ نہیں تو بدعا شراب دے دیں گے، وہ بھی نہیں ہے یہ ہے شراب۔ امام فرماتے ہیں کہ عمل یعنی لمبی لمبی آرزویں، البتہ اب یہاں ترجمہ باطل آرزو کیجئے، صحیح والی نہیں، لیکن صحیح کے بغیر زندگی نہیں رہے گا آدمی۔ نیک آرزویں نہیں، وہ تو ضروری ہیں، باطل آرزویں شراب کی طرح ہیں کہ یغر من رآہ ہو، شراب کو جو دیکھتا ہے ریت کو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، وہ یخلف من رجا ہو، اور جو اس کی امید لگاتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اس سے۔ باطل امیدیں ایسی ہی ہیں، باطل آرزویں ایسی ہی ہیں، باطل تمنائیں ایسی ہی ہیں، شراب کی طرح سے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں گے دھوکے میں رہیں گے اور اس کی تمنا کریں گے تو کبھی پوری نہیں ہوگی، مایوس ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ الامانی تعمی عیون الابصار، یہ تمنائیں جو باطل تمنائیں ہیں بصیرت کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ العمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین، آرزویں بے خبر دل پر، جو بے خبر لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، ان کے دل پر شیطان کی طرح سے غلبہ کر لیتی ہیں۔ تمناؤں پر تمنائیں، تمناؤں پر تمنائیں، تمناؤں پر تمنائیں یہ ہوتی چلی جاتی ہیں، باطل تمناؤں کی کوئی تھا نہیں ہے، یہ دل کے اوپر غلبہ کر لیتی ہے۔ کس کے دل پر؟ غافلین کے دل پر، جو غافل ہے، جو اللہ کی طرف راغب نہیں ہے، جو غافل نہیں ہے، ان کو ایسی تمنائیں آتی ہی نہیں ہیں۔ وہ نیک تمنائیں اور نیک خواہشیں رکھتے ہیں، باطل تمنائیں نہیں رکھتے ہیں۔ باطل تمنائیں دل پر پہرا غالب آ جاتی ہیں اور دل کو مردہ کرنے لگتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثمرۃ العمل فساد العمل، پھر یہاں الف سے بھی ہے اور عین سے بھی ہے۔ ثمرۃ العمل لمبی لمبی آرزوؤں کا، باطل آرزوؤں کا ثمرہ، نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ باطل آرزوؤں کا ثمرہ ہے فساد العمل، عمل یعنی وہی کام، عمل کی تباہی ہے۔ باطل تمنائیں کرنے سے انسان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر مولا علی کہ ان العمل یسہی القلب ویکذب الوعد ویکسر الغفلۃ ویورث الحسرات۔ عمل یعنی تمنائیں، یعنی لمبی لمبی آرزویں، یعنی باطل آرزویں۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں
کہ صحیح والی کو اس میں ملا نہ دیجیے گا. تو مجھے صاحب نے کہا تمنا ہی نہ کرنا چاہیے. لہٰذا مجھے اب کوئی تمنا ہی نہیں ہے، نہ بال بچوں کی تمنا ہے، نہ شادی بیاہ کی تمنا ہے، نہ کام کی تمنا ہے، نہ کہیں آنے جانے کی تمنا ہے، نہ مسجد میں جائیں گے، نہ قرآن پڑھنے کی، یہ سب نہیں ہے. یہ تو اچھی تمنا ہے. باطل تمنا ہے یسہل قلب کو جو ہے وہ فراموشی کی طرف لے جاتا ہے، بھلاوے کی طرف، تمناؤں میں الجھ کے رہ جاتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، وہ ہونے لگتا ہے آخر میں. اس کو منع کیا ہے کہ یسہل قلب کو جو ہے وہ فراموشی کی طرف، سہو کی طرف، فراموشی کی طرف، بھول کی طرف تمنائیں لے جاتی ہیں. وَيَكْذِبُ الْوَعْدَ، اور تمنائیں جھوٹا وعدہ دلاتی ہیں. وَيَكْسِرُ الْغَفْلَةَ، اور غفلت میں، بے خبری میں کثرت پیدا کر دیتی ہیں. اس تمنا کو الجھ کر رہ گئے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے، اب دوسری تمنا ہی نہیں رہ گئی. باطل تمنا میں چلے گئے تو اب غفلت کے اندر چلے گئے. وَيُورِثُ الْحَسْرَةَ، اور آخر میں حسرت رہ جاتی ہے، کچھ بچ کے نہیں رہتا. باطل تمناؤں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں مولا علی یہ ایک الگ حدیث میں کہ ان العمل یذہب العقل ویکذب الوعد، جھوٹی تمنائیں، باطل تمنائیں یذہب العقل، عقل کو برباد کر دیتی ہیں. ویکذب الوعد، اور جھوٹا وعدہ دیتی ہیں جھوٹی تمنائیں، اس میں سچا وعدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ویحث علی الغفلہ، اور غفلت کی طرف لے جاتی، اس میں وہی ہے. ویورث الحسرہ، اور حسرت اس میں ہوتی ہے. فاکذب العمل، تو اب آرزوؤں کو جھٹلاؤ، اس کو جھوٹ سمجھو. فإنہ غرور، یہ غرور ہے، غرور نہیں. غرور الگ ہے، غرور الگ ہے. غرور میں پیش ہے غین پر، غرور میں زبر ہے. فإنہ، باطل تمنائیں، فإنہ غرور، غرور جانتے ہیں آپ، گھمنڈ، مگر غرور کے معنی گھمنڈ کے نہیں ہیں. غرور جس پر غین میں زبر ہے عربی میں، اس کے معنی دھوکہ دینے والا. غرور کے معنی گھمنڈ اردو میں بھی، لیکن عربی میں جو غرور ہے اس کے معنی دھوکہ دینے والا نہیں، اس کے معنی گھمنڈ نہیں، اس کے معنی دھوکہ دینے والے کے ہیں. یہ تمنائیں جو ہیں وہ دھوکہ دینے والی ہیں. وَإِنَّا صَاحِبُهُ مَعْذُورٌ، اور ایسی تمنائیں کرنے والا وہ بیچارہ فریب خوردہ ہے، فریب کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. تو جب لمبی لمبی آرزوئیں عزیزان گرامی ہوں گی تو دھوکہ نصیب ہوگا. جب باطل آرزوؤں کا ڈیرہ ہو جائے گا تو یہی سب ہوگا. پھر آپ ہی کا ارشاد، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ضرور پڑھوں گا. دیکھ اس رخ کو بھی دیکھیے گا. کم من نعمت من اللہ علی عبدہ فی غیر عملہ، کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو ایسی دی ہیں کہ جس کی تمنا ہی نہیں کی تھی ہم نے. جوڑیے گا گھر جا کے، یہاں سن کے جائیے. سلام. کتنی نعمتیں ہم کو ایسی ملی ہیں جس کی ہم نے کبھی تمنا نہیں کی تھی. ہم نے اپنے پیدا ہونے کی تمنا کی تھی، ہم نے تو زندگی دی کہ نہیں دی اس نے؟ والدین نے کی ہوگی، والدین نے کی ہوگی. پتہ نہیں مولوی بیٹا مانگا تھا کہ انجینئر مانگا تھا کہ ڈاکٹر مانگا تھا، وہ جانے، ہمارے تو نہیں ہوا، نہ پوچھتا ہوا ہے. ان کے دل میں ایک تمنا رہی ہو کہ میرا ایک بچہ ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو. جیسے جناب مریم کی والدہ کے دل میں تمنا تھی ایک اولاد ہو جائے، اس کو میں خانہ خدا کی خدمت میں دے دوں گی. اور جب پیدا ہوئی جناب مریم تو ان کی والدہ نے کہ پالنے والے یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی جو ہے، لڑکا لڑکی کے برابر کہاں، لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی کے برابر کہاں. میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا
تو جناب مریم کی والدہ نے کیا مانگا تھا؟ لڑکا. ملی کیا؟ لڑکی. یہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے, ایک جگہ نہیں ہے. تو بہت سی نعمتیں ایسی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کم من نعمت من اللہ علی عبدہ فی غیر عملہ. بہت ساری نعمتیں ایسی جو ہم نے جس کی تمنا اور آرزو نہیں کی تھی, مل گئی. تو ایسی تمنائیں بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جس پہ اختیار نہیں ہے آپ کا, اور بہت سی چیزیں ایسی جس کی تمنا کرتے رہتے ہیں مگر وہ چیز ملتی نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب ایک اور سن لیجئے, جس کو میں نے جمع کیا آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی. آپ کے لیے کم, اپنے لیے زیادہ ذخیرہ کیا ہم نے کہ اگر اس پر عمل کرنے گئے تو یقینی کامیابی یقینی ہے. اس لیے کہ یہ ارشادات ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں, یہ اس کے ارشادات ہیں کہ جو دنیا کو سنورنے کے لیے آیا تھا. روی انہ اخذ ثلاثۃ اعواد. روایت میں کہ پیغمبر نے 3 لکڑیاں لیں. فغرس عودم بین یدیہ, ایک لکڑی کو اپنے سامنے گاڑ دیا ایسے. والآخرہ الی جنبہ, اور دوسری لکڑی کو اس کے پہلو میں, ایک یہاں ایک وہاں. میری طرف دیکھتے بھی رہیے. ایک لکڑی یہاں گاڑ دی زمین میں, نصب کر دی, ایک وہاں نصب کر دی, 2 لکڑیاں. واما الثالث, تیسری لکڑی کو کیا کیا انہوں نے؟ فابعدہ, اس کو ذرا دور گاڑا ہے, ایک یہاں ایک یہاں, ایک ذرا دور. قال هل تدرون ما ھذا, پبلک سے پوچھا, عوام سے پوچھا, اصحاب سے پوچھا جو وہاں تھے, یہ جو میں نے لکڑی گاڑ دی ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں, اتدرون هل تدرون ما ھذا, یہ کیا ہے, پتہ چلا تم کو کچھ؟ پیغمبر پریکٹیکل مثال دے کے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. قالوا اللہ و رسولہ عالم, لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. 3 لکڑی گاڑی ہے, یہ دیکھ لیا ہم نے, مطلب آپ کا کیا ہے وہ نہیں معلوم, آپ ہی بہتر جانتے ہیں حضور, آپ ہی سمجھا دیں. قال ھذا الانسان وھذا العمل وھذا الاجل وھذا العمل. انہوں نے کہا دیکھو یہ انسان ہے, یہ سامنے اس کے اجل ہے, اس کے بعد عمل ہے. ایک لکڑی کو سمجھو یہ انسان ہے, دوسری والے کو سمجھو عمل یعنی تمنا ہے, اجل موت ہے, اور تیسری لکڑی کو سمجھو کہ یہ تمنا ہے, آرزو ہے. یہ انسان ہے, یہ موت ہے, یہ تمنا ہے. فَيَتَعَاطَاهُ ابن آدم وَيَخْتَلِجُهُ الْأَجَلُ, سمجھے نا, ابن آدم اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے, وہ سامنے موت آ جاتی ہے. دون العمل, ابن آدم اس کے پیچھے چلتا ہے, یہ انسان ہے, یہ اجل ہے, وہ عمل ہے. یہ انسان ہے, یہ اجل ہے, وہ تمنا ہے, انسان اس کے پیچھے چلتا ہے. تو تیسری لکڑی ہے, یہاں سے چلا وہاں جانے کے لیے. یختلجہ الاجل دون العمل, تو اجل کے پاس پہنچ جاتا ہے, عمل کے پاس نہیں پہنچتا وہ, یعنی موت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور تمناؤں کے پاس نہیں پہنچتا. لہذا اس کو بہت سوچ سمجھ کے تم کرنا. مولا علی فرماتے ہیں کہ لو رال عبد اجلہ وسرعتہ الیہ ابغض العمل, اگر انسان موت کی جلدی, سرعت اور تیزی کو دیکھ لے تو تمنائیں بھول جائے گا. البتہ یہ بات تمناؤں کی بات ہے, یہ نہ ہو کہ صاحب ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہم کل فلاں نیک کام کرنا چاہتے اور اجل آ گئی, تو تمنا آپ کی اچھی ہے, اس نیک نیت پر بھی آپ کو اجر ہے. باطل تمناؤں میں الجھنے کے لیے منع کیا ہے. تو سرکاری دعا میں سمیٹوں کی بات ورنہ زیادہ ہو جائے گی, پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں باتوں کو سمیٹوں کہ یہ امت بہترین امت ہے. اس امت کے لیے کچھ خطرے ہیں, جس میں 14-15 خطرے نکال کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور بھی بہت سارے ہیں. اس میں سے ایک خطرہ یہ تھا عمل, یعنی آرزو, یعنی لمبی آرزویں, یعنی باطل آرزویں. نیک اور صحیح آرزو نہیں, اس کی تمنا بھی کیجئے, اس کے لیے کوشش بھی کیجئے, اس لیے کہ اس کے نیک آرزو لے کے اگر کوئی چلا جاتا ہے اس کی تمنا پوری کی جاتی ہے. باطل آرزوؤں کی تمنا نہیں پوری ہوتی ہے. بھئی جو وصیت نامہ لکھتے ہیں, ایک الگ بحث ہے, جو کبھی چھڑیں گے کہ میرے بعد میرے پیسے سے یہ کر دیا جائے, یہ بھی تو تمنا ہے. اس پر عمل کرتے ہیں لوگ, اور عمل کرنا بھی چاہیے, اس کے پورا
اس کا ایک طریقہ ہے، پورا اس کا قانون ہے، وہ کبھی بتائیں گے آپ کو۔ تو اچھی تمنائیں کیجئے، بری تمناؤں سے بچیے۔ اچھی تمناؤں سے خطرہ نہیں ہے، باطل تمناؤں سے خطرہ ہے۔ خداوند اللہ ہم سب کو ان خطرات سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔